بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے حالات زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، آپ کی زندگی میں آپ کی حیات مبارکہ میں کیا کیا واقعات پیش آئے، اور جب آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کری اس میں کیسی کیسی رکاوٹیں آئیں، کیسے کیسے لوگوں کا سامنا ہوا، کس طرح مشرکین نے، کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کی، یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ، ذہنوں میں بیٹھ رہی ہیں آپ کی۔ ہجرت کا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت مبارکہ کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے، ہجرت کا واقعہ۔ اور ہجرت کہتے کس کا ہے؟ ہجرت کہتے ہیں ایمان اور اسلام کی حفاظت، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کے لیے۔ اگر اپنا گھر چھوڑنا پڑ جائے، اپنا شہر چھوڑنا پڑ جائے، گھر ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ میں جانا پڑ جائے، ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانا پڑے، تو اس طرح جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہجرت۔ آپ کسی شہر میں رہ رہے ہیں، اس شہر کے لوگ، اس علاقے کے لوگ، اس گلی کے لوگ آپ کو نماز پڑھنے نہ دیتے ہوں، سارے دین کے مخالف ہوں، کافر ہوں، دین کے دشمن ہوں، آپ کو نماز پڑھنے نہ دیتے ہوں، آپ کو قرآن پڑھنے نہ دیتے ہوں، آپ کو دین پر عمل کرنے نہ دیتے ہوں، دین کے مطابق زندگی گزارنے سے روکتے ہوں، تو پھر اس شہر کو، اس گھر کو، اس علاقے کو، اس گلی کو چھوڑ دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں رہا کرتے تھے، آپ کا مکہ اپنا گھر تھا، مکہ میں آپ کا اپنا گھر تھا، مکہ آپ کا اپنا شہر تھا، مکہ آپ کا اپنا وطن تھا۔ مکہ یہ وہ شہر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی، یہیں پیدا ہوئے تھے آپ۔ تو اب جیسے ہمارا کراچی اب سب کا اپنا وطن، اپنا گھر، اپنی جائے پیدائش کراچی ہے نا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ تھا جیسے ہمارے لیے کراچی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہا کرتے تھے، لیکن مکہ کے جو کافر تھے وہ آپ کے بہت سخت کیا تھے؟ مخالف ہوتے۔ آپ کی دعوت ایمان کو، دعوت اسلام کو اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کو، نماز پڑھنے کو اور قرآن پڑھنے کو اور لوگوں کو دین سکھانے کو اور لوگوں کو دین کی باتیں بتانے کو اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کو، بت پرستی سے روکنے کو مکہ کے کافر برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے آپ جیسے ہم برائیاں کر رہے ہیں آپ بھی برائیاں کریں اور سب کو برائیاں کرنے دیں، کسی کو روکیں نہیں۔ جیسے ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، سارے لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت مکہ میں ہونے دیں، آپ کو روکنے کی ضرورت۔ یہ مکہ کے کافر کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ کیا کہا کرتے تھے؟ جو مکہ میں برائی ہو رہی ہے، سب سے بڑی برائی مکہ میں کیا ہو رہی تھی؟ اللہ کے گھر میں، بیت اللہ شریف میں کیا ہو رہی تھی؟ سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی برائی، سب سے گندی برائی یہ تھی کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی۔ کس کی عبادت ہو رہی تھی؟ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ بیت اللہ شریف جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جو آپ لوگ دیکھتے ہیں، جو لوگ بچے گئے ہیں کعبۃ اللہ، بیت اللہ دیکھا ہے نا، وہاں پر اس کے اندر بتوں کو لا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ آتے تھے کافر لوگ، اور وہ بیت اللہ میں آنے کے بعد اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت۔ بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، مٹی کے بنائے ہوئے، انسانوں کی شکل کے، مورتیوں کی ٹائپ کے بت بنائے ہوئے تھے، اور ان بتوں کے مختلف نام تھے۔ کوئی پانی کا بت تھا، کوئی بارش کا بت تھا، کوئی بیماری سے شفا دینے کا بت تھا، کوئی کھانا دینے کا بت تھا۔ اس طرح کے نا مختلف قسم کے کاموں کے، کوئی کاروبار نہیں چل رہا اس سے کہتے تھے، کوئی بارش نہیں ہو رہی کسی اور سے کہتے تھے، سب کے الگ الگ نام بنائے ہوئے تھے۔ اس طرح کے 360 بت تھے۔ کتنے بت تھے؟ یہ بت پتہ ہے کون سے؟ جو بچے سنیں میری بات کو، یہ بت کس شکل کے تھے اور یہ بت کیسے تھے اور ان بتوں کے ساتھ کیا کام کرتے تھے، وہ آپ سب بچوں کو معلوم ہوگا۔ ان بچوں کو خاص طور پر جو انڈین کارٹونز دیکھتے ہیں، جو بچے موبائلز میں انڈین کارٹونز دیکھتے ہیں، ان کارٹونز میں میں نے یہ آوازیں سنی ہیں کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے بھگوان کے پاس جاؤ، کہتے نا کارٹون میں، بھگوان سے کہوں گا، بھگوان سے ڈر لگتا ہے، کہتے نہیں کہتا؟ جو بچے انڈین کارٹون دیکھتے ہیں، یہ انڈین کارٹون میں جو بھگوان کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ساری کافر والی، مشرک والی باتیں ہیں جو مکہ میں کافر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو کیا کیا تھا؟
ختم کیا تھا. آج بچے کارٹون دیکھ کر وہ باتیں سیکھ رہے ہیں. وہی باتیں سیکھ رہے ہیں نا, وہی باتیں سیکھ رہے ہیں. یہ جو کارٹونس آپ دیکھتے ہو نا, میں صرف کہتا ہوں کارٹون مت دیکھو, لیکن کارٹون نہ دیکھنے کی وجہ اور کارٹون کو دیکھنے سے روکنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو غلط کام سکھائے جا رہے ہیں. اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ وہ غلط کام جو مکہ میں ہوا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان غلط کاموں کو روکا کرتے تھے, تو مشرکین آپ کے دشمن بن گئے, آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا, جانے پر مجبور کر دیا. وہ سارے غلط کام کہاں ہو رہے ہیں؟ انڈین کارٹون میں. انڈین کارٹون میں وہی کام ہو رہے ہیں. اسٹوریاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. انڈیا کے لوگ اس طرح کی اسٹوریاں بہت بناتے ہیں. اسٹوریاں بیان کر رہے ہوتے ہیں, بیان کے دوران اپنی اسٹوری کو بولتے بولتے اپنی حرکتیں کرتے کرتے وہ بیچ میں بھگوان کو لے کر آ جائے گا, مورتی کو لے کر آ جائے گا. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. بیچ میں مورتی کو لے کر آ جائے گا, بھگوان کو لے کر آ جائے گا, اور وہ آپ لوگوں کے سامنے بولے گا بھگوان سے ڈر لگ رہا ہے. بھگوان کیا ہوتا ہے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہی مورتی, مٹی کے بنے ہوئے بت, مٹی کے بنے ہوئے بت. وہ انڈین کارٹون میں چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں بڑے شوق سے, بہت شوق سے دیکھتے ہیں آپ لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بھگوانوں کو, انہی مورتیوں کو مکہ سے کیا کیا تھا؟ ختم کرنے کا آپ نے عزم لیا تھا. اور آپ ختم کر رہے تھے تو مشرکین آپ کے کیا بن گئے؟ سارے مکہ کے لوگ آپ کے کیا بن گئے؟ جتنے ان مورتیوں کو اور بھگوانوں کو پوجنے والے تھے وہ سب کیا بن گئے؟ آپ کے دشمن بن گئے. سب کیا بن گئے؟ جس کو ان مورتیوں سے بھگوانوں سے محبت تھی وہ سب آپ کے کیا بن گئے؟ اور جن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پسند تھی وہ کیا بن گئے؟ آپ کے کیا بن گئے؟ جن کو اللہ کی عبادت پسند تھی وہ کیا بنے؟ آپ کے دوست بنے, ساتھی بنے, صحابی بنے. کیا بنے؟ زور سے بولیے. آ رہی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہاں بھائی, سب بچوں کو آ رہی ہے. تو بتاؤ آپ لوگ آپ لوگ کن لوگوں میں جا رہے ہو؟ دوستوں والے کام کر رہے ہو یا دشمنوں والے کام کر رہے ہو؟ جو بچے انڈین کارٹون دیکھتے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ چلیے بولیے. دشمنوں والے کام کر رہے ہیں. جن بچوں کو کارٹونز اور اسٹوریز دیکھنے کا بہت شوق ہے, مجھے سب پتا ہے, ابھی مجھے ان چیزوں کا پتہ چلنے لگ گیا ہے, پہلے مجھے اتنا معلوم نہیں تھا, پتہ چلنے لگ گیا ہے. جو بچے اسٹوریز, انڈین اسٹوریز جو آتی ہیں, اور آج کل خاص طور پر ایک کام اور ہو رہا ہے, بیکار قسم کے کام, کہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اپنی وہ چینل آن کر لیتے ہیں, اور اب میں جا رہا ہوں, آج میرا ارادہ ہے وہاں فلاں جگہ کھانا کھانے کا, اور یہاں اب میں کھانا کھا رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, اور اب میں یہاں جا رہا ہوں, اور اس کی کیا چینل آن ہے اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے, اور کچھ بیوقوف ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ میں مدینہ مسجد کا گراؤنڈ ہے, منصورہ گراؤنڈ, تو یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی وہ آنے والا ہے, کیا نام ہے اس کا؟ ہاں, بٹ کون ہے یہاں پہ؟ منیب بٹ آنے والا ہے گراؤنڈ میں. تو میں اثر کے بعد واک کرتا تھا, ابھی تو کچھ دن سے نہیں کر رہا, مغرب کے بعد بھی واک کرتا تھا کبھی عشاء کے. تو مجھے اچھے خاصے بچے, چھوٹے بچے, ان کی ماں, ان کی والدہ, ان کی مما, ان کے بابا وہ بیٹھے ہوئے, ابھی منیب بٹ آنے والا. منیب بٹ کون ہے؟ نہیں, منیب بٹ کون ہے؟ اس کا ویٹ ہو رہا ہے منیب بٹ کا. منیب بٹ کوئی لڑکا سا ہے, کتنی عمر کا ہے؟ ہاں, وہ منیب بٹ آنے والا ہے, پتہ نہیں کیا کرتا ہے وہ. ایکٹر ہے, یوٹیوبر ہے نا. اب وہ اس کا انسان میں لوگ بیٹھے ہیں بیوقوف. اس کا کام کیا ہے؟ اپنی چیزیں بتائے گا. اب میں واک کر رہا ہوں, اب میں منصورہ گراؤنڈ میں واک کر رہا ہوں, دیکھیں میں کیسے واک کروں, اور بیوقوف اس کو دیکھ رہے ہوں گے کچھ لوگ, اور یہ ویڈیو پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کا چینل کیوں چل رہا ہے؟ کہ اس کو ہر کام کرنے سے پہلے بتا رہا ہوتا ہے. اس طرح کی نا اسٹوریز انڈین لوگ بھی بنا کر بھیج رہے ہیں. انڈیا کے بہت سارے لڑکے ہیں جو اس طرح کی اسٹوریز بناتے ہیں, اور یہاں کے مسلمان لوگ ان کو دیکھتے ہیں, اور اس میں وہ درمیان میں یہ کہتے ہیں اب میں جا رہا ہوں بھگوان کے پاس, اور بھگوان سے میں مدد مانگوں گا. اپنی اسٹوری بیان کرتے کرتے ہندو لڑکے کیا کہتے ہیں؟ اب میں بھگوان کے پاس جا رہا ہوں. جیسے ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں, اسی طرح ان لوگوں کے بت خانے جہاں پہ بت کھڑے ہیں, بت ان سے وہ مدد مانگنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ بھگوان خانے. اس طرح کی جیسے ہماری مسجد ہے ہندوستان میں, وہاں پہ اس طرح کے بت خانے میں نے خود دیکھے. جب میں ہندوستان گیا تھا کم عمر میں, تو وہ لوگ صبح جب ہندوستان جاتے تھے, کیا ہو رہا ہے, وہ لوگ, میں جب ہندوستان گیا دہلی میں تھا میں, تو میں نے دیکھا صبح لوگ کاروبار پہ نکلتے تھے, تو ان کا راستے میں نا ایک بت خانہ تھا,
اس بت خانے میں وہ لوگ داخل ہوتے تھے، اس کے باہر گھنٹیاں لگی ہوتی تھی، ٹن 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 بج رہی ہیں گھنٹیاں، ان کی عبادت ہے. تو میں نے جو ہمارے ساتھ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ ہندو ہیں، اپنے بتوں کی عبادت کرنے آئے ہوئے، گھنٹی بجا رہے، بتوں کو اٹھا رہے ہیں، وہ جا کے بت سو رہے ہیں، بت سو رہے ہیں، ان کو اٹھا رہے ہیں. تو بڑی بڑی گھنٹیاں لگی تھی. گائے کی گلی میں دیکھی گھنٹی، گائے کے گلے میں گھنٹی دیکھی، ٹن ٹن ٹن. یہ گھنٹی اس لیے ہم منع کرتے مت ڈالو، شیطان آتا ہے. اس طرح کے بڑے بڑے گھنٹے لٹکے ہوئے تھے بت خانے کے باہر، میں نے خود دیکھی. جو بت خانے میں عبادت کرنے آ رہے وہ گھنٹہ بھی ٹن 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 ٹن. تو اس طرح گھنٹے بج رہے تھے بت خانے کے باہر. یہ دہلی میں دیکھا تھا میں نے، ہندوستان دہلی میں. تو وہاں پہ یہ ساری کام. یہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مکہ سے جس بت پرستی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر رہے تھے، وہ بت پرستی آج کہاں ہو رہی ہے؟ ہندوستان میں. اور اس بت پرستی کو دیکھنے والے کون ہیں؟ کارٹون میں مسلمانوں کے بچے. بولو سارے بولو، مسلمانوں کے بچے دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں مت دیکھو کارٹون، لیکن آپ باز ہی نہیں آتے، چھوڑ دیں. کم از کم کارٹون دیکھنے سے پہلے اتنا تو دیکھ لو کہ کارٹون کس کے. اچھا اسلامک سٹوریز دیکھ لو نا بھائی، بہت ساری اسلامک سٹوریز ہیں نا، بہت سارے ناموں سے ماشاء اللہ اسلامک سٹوریز آ رہے ہیں. اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے موبائل کے اندر گھسنے کا اور موبائل آپ سے چھوٹتا نہیں ہے، تو بھائی اسلامک سٹوریز دیکھ لو، جس میں جو مسلمان لوگ ہوں. ہندوؤں کی سٹوری تو نہ دیکھو نا، وہ تو آپ کو غلط راستے سکھا رہے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک بچہ سٹوری دیکھتا تھا، مسلمانوں کا بچہ، اور اس نے ہندوؤں کی سٹوری دیکھتے دیکھتے جب اس کو کچھ ہوا، بیمار ہوا، تو وہ اپنی مما سے کہنے لگا مما بھگوان سے کہیں دعا کا. سن رہے ہو کتنی غلط بات ہے یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ کتنی خطرناک بات ہے. وہ مسلمانوں کا بچہ ہے، اس کے دماغ میں اب کیا بات بیٹھ گئی؟ وہ ہندوؤں کی سٹوری دیکھ دیکھ کر کیا کہنے بیٹھ گئی اس کی بات دماغ میں کہ بیماری میں کیا کہہ رہے ہیں مما؟ بھگوان سے کہیں، بھگوان کے پاس چلتے ہیں. کیونکہ وہ بھگوانوں کو دیکھا کرتا تھا، بھگوانوں کی ہندوؤں کی سٹوریز دیکھا کرتا تھا. اس لیے میں آپ کو منع کرتا ہوں مت دیکھو. ہم سب الحمدللہ کون ہیں؟ مسلمان ہیں. ہم سب کون ہیں؟ الحمدللہ مسلمان. یہ کام دیکھ سکتے، یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں. نفرت کرو ان کاموں سے، مت دیکھو ان کی باتیں، مت سنو، خطرناک باتیں ہیں یہ وہ کفر اور شرک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ختم کر رہے تھے. تو آپ کو مکہ سے کافروں نے کیا کرا کہ جائیں ایسے جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ چھوڑا کہاں چلے گئے؟ لیکن پھر دوبارہ آئے اور مکہ کو فتح کیا. وہ میں واقعہ آگے سناؤں گا اسی سیرت کی تعلیم میں. پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ سے سارے بتوں کو اور بت پرستوں کو بھی ختم کیا. یہ واقعہ آگے آئے گا. لیکن شروع اسلام میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا، مجبور کر دیا آپ جائیں یہاں سے. یہاں پہ بت پرستی ہوگی، یہاں پہ بھگوانوں کی عبادت ہوگی، یہاں پہ بتوں کی عبادت ہوگی، یہاں پہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، آپ جائیں یہاں سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع اسلام میں ان کافروں نے مکہ سے نکالا، مجبور کر دیے جانے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے گئے مدینہ، لیکن پھر بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ آپ مکہ میں دوبارہ فاتح بن کر داخل ہوئے اور ان کافروں کو بھی نکالا اور ان کے ساتھ ان کے بھگوانوں کو بھی نکالا، بتوں کو بھی نکالا، بڑے بڑے بتوں کو نکالا، توڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو توڑو، ان کو جلاؤ، ان سے کچھ نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ یہ چیز میں آپ کو جو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں. آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے بھائی یہ جو سٹوریز، کارٹونز جو بھی آپ دیکھتے ہیں، اس میں آپ درمیان میں بڑی خطرناک والی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، چھوڑ دیں، عادت ختم کر دیں. لیپ ٹاپ کی یا موبائل میں یہ جو چیزیں فیس بک اور یوٹیوب اور یہ ٹک ٹاک وغیرہ آتے ہیں، ان سب کو چھوڑیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تاکہ یہ جو برائی ہے، خطرناک برائی جو پھیل رہی ہے، اس سے آپ لوگ محفوظ رہیں، اس سے آپ لوگ